میں چاہتی ہوں کہ اس کا چہرہ قوم کو دکھایا جائے تاکہ ہم اس کو 21 نہیں 22 توپوں کی سلامی پیش کریں جی. اور اب آپ مجھے چاہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, درخواست دینے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے, جو بھی اس درخواست کے پیچھے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ مجھے ڈرانے کے لیے ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں, نہ آپ کے جعلی مقدمے سے ڈرتی ہوں, نہ آپ کے جعلی کیسز سے ڈرتی ہوں, نہ میں نیب سے ڈرتی ہوں. اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے مجھے ڈرا لیں گے تو ان کی بھول ہے. بالکل انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کریں مجھے گرفتار, کریں میری بیل کینسل تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ سچ سے کتنا ڈرتے ہیں. میڈم یہ بتائیے کہ جیسے میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف نے جو 2 ابھی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز ایک پیج پہ ان کے ٹکڑے کر دیے, اب 2-3 دن سے وہی ششوپن جاری, تو کیا آپ لوگ کامیاب ہو گئے اس ایک پیج والے کو توڑنے میں؟ سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے. سچ کو آپ کچھ دیر کے لیے طاقت سے دبا تو سکتے ہیں, لیکن the truth has to prevail and انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے. بلکہ نواز شریف صاحب نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تو سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. دوسری یہ بات کہ بالکل آئین, قانون اور جو اختیارات دیتا ہے ایک آئینی وزیر اعظم کو, ایک منتخب وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں, جو آئینی حقوق حاصل ہیں, تو وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں, جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب, نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہیں نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں, بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہے. اس کو قابض کہیں گے, اس کو سلیکٹڈ کہیں گے, لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں نہ منتخب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے عوام کا, نہ ان کے پاس عوام کا ووٹ ہے, نہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے, نہ ان کی کوئی آئینی حیثیت ہے. ہاں, ایک شخص جو کہ وزیر اعظم کی کرسی پر قابض ہے, وہ بجائے اس کے کہ آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو, وہ جادو ٹونا جھاڑ پھونک حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے. 22 کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے, اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں, ان تقرریوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کا پاکستان کی سلامتی سے ڈائریکٹ تعلق ہے, جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو, جنات بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں, جنات ٹائمنگز طے کرتے ہوں, یا پھر وہ جس کو طوطا فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں, تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے, اداروں کا تماشا بننا, پھر اس میں ہمیں کوئی میرے خیال ہے اس میں کوئی حیرانگی کی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونا سکسیسفل ہے, حساب کتاب سکسیسفل ہے, وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے, تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ وہ جو جنات کی اسسٹنس ہے یا جنتر منتر جو ہیں وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے؟ عوام کا اگر اتنا ہی کامیاب ہے وہ طریقہ کار, تو وہ پھر آٹا سستا کرو, اس سے چینی سستی کرو, اس سے پیٹرول سستا کرو, اس سے ڈیزل سستا کرو, اس سے اپنی کارکردگی کو بہتر بناؤ. تو بات یہ ہے کہ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے, نہ یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے, نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے, نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے, نہ ہی یہ کوئی آئینی
किरदार का मसला है, ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही कि आपने पूरे मुल्क को एट ए ग्राइंडिंग हॉल्ट आप ले आए हैं। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का, मुल्क का तमाशा बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को के लिए अखाड़ पछाड़ करता है। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला दरपेश आ गया, क्या कौम को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? आप समझते हैं कि आपकी इन हरकत और सकनात का कौम को इल्म नहीं है कि इसके पीछे बात क्या है। और जब आप ये कहते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे कि वज़ीर आज़म का आईनी हक होता है, इख्तियार होता है, आज आपको वोट को इज़्ज़त दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर मैदान में आया था तो वो मुंतखब वज़ीर आज़म था, वो आईनी वज़ीर आज़म था, वो अवाम के वोट से आया था, वो एक बहुत लंबी जिद्दोजहद तय करके आया था, उसकी एक बहुत बड़ी आईनी स्ट्रगल थी जो उसकी ज़ात के लिए नहीं थी, उसकी ज़ात की उसने कुर्बानी दी, उसने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन आइन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और वज़ीर आज़म के ऑफिस की इज़्ज़त के लिए उसने अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी। और उस तरह की जो स्टेटस है वो अचीव करने के लिए, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के लिए आपको जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपको मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा कहना पड़ता है और फिर उस पर कायम रहना पड़ता है। आपको अटक किले में जाना पड़ता है, आपको जिला वतनी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको झूठे केसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपको झूठी सज़ाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको जेलों में जाना पड़ता है, आपको ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको अपनी बेटी को जेल में जाता हुआ, किसी बेगुनाह बेटी को जाता हुआ देखना पड़ता है। तो आप इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी सियासी पहचान क्या है, उनका सियासी तशख़्ख़ुस क्या है? उनका सियासी तशख़्ख़ुस और उनकी सियासी पहचान और उनका सियासी तारुफ जो है वो है मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करना, मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वज़ीर आज़म के ऑफिस के बाहर 124 कितने दिन 120 दिन का धरना देना, 126 दिन का धरना देना और कहना कि वज़ीर आज़म को मैं गले से घसीट कर निकालूंगा और लोगों को ये बताना कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है, और उसके बाद नवाज शरीफ के मैंडेट को छीनना और उस पर काबिज हो जाना अवाम के इख्तियार के ऊपर, वोट की हुर्मत को पाँव के नीचे कुचल के आना, अवाम के वोट की पर्ची को पाँव के नीचे कुचल के आना, साजिश करना, आपकी तो पहचान ये है। तो आपका असूल से, आपका जमहूरियत से, जमहूरी जिद्दोजहद से, एक आईनी वज़ीर आज़म के इख्तियारात से, उसकी इज़्ज़त से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। तो नवाज शरीफ बनने की तो कोशिश भी ना करना, और शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। मैडम एक सेकेंड, और फिर आप कहना चाहते हैं ये? तो बात यह है कि आपकी जो पूरी सियासी जिद्दोजहद है पिछले 8-10 साल की, वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश से इबारत है। और अगर आप ये समझते हैं कि आज आप बदतरीन, नालायकी, नाअहली, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नज़र आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला, ना अवाम ये होने देगी, ना हम ये होने देंगे। आपको अवाम के ऊपर आपने पिछले 4 साल में जो मज़ालिम ढाए हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको अवाम के वोट को कुचलने का जवाब देना पड़ेगा, आपको अपनी साजिशों का जवाब देना पड़ेगा, आपको इतने बड़े बड़े नालायकी के, नाअहली के, करप्शन के स्कैंडल्स का जवाब देना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान को तारीखी कर्जों के बोझ के नीचे दबाने का जवाब देना पड़ेगा, आपको उन तारीखी कर्जों के बावजूद पाकिस्तान में एक ईंट, एक प्रोजेक्ट ना लगाने का जवाब देना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम के ऊपर महंगाई, लाकानूनियत का अजाब लाने का जवाब आपको देना पड़ेगा।
آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس وقت اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کرنے کا، بدنام کرنے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور نواز شریف صاحب جب عوام کی خاطر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر پاکستان میں نکلے تھے، اب عوام کے اندر نکلے تھے، تو ان کے نعرے کو پذیرائی اس لیے ملی تھی کہ ان کے پیچھے ایک سٹرگل تھی اور کارکردگی تھی جس میں 5.8 پہ گروتھ تھی. دنیا میں پاکستان کا نام ہو رہا تھا، سی پیک آ رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا. تو آپ کے پاس تو یہ سب نہیں ہے. اور اگر آپ اس بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس وقت کوئی ایسا نعرہ نواز شریف کی تقلید میں لگانا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری، یہ اب نہیں چلے گا انشاءاللہ. متی اللہ صاحب ایک منٹ متی اللہ ایک سیکنڈ، ایسے نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ غیر آئینی جو انسان جس کا نام عمران خان ہے وہ آئینی اور منتخب وزیر اعظم نہیں ہے، اور وہ آئین کو روند کے آیا ہے، وہ آئین کا مجرم ہے. اس کو وہ جواب دینا پڑے گا پہلے. اچھا میڈم یہ بتائیں ایک سیکنڈ، کہ دو بڑی جماعتیں ہیں. ایک سیکنڈ. میں متی اللہ جان صاحب آپ کی بات میں تھوڑا ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ وہ عمران خان جیسے شخص کے خلاف ہیں، بلکہ اب مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ مل کے یہ جدوجہد کرنا چاہتی ہے کہ آئندہ کوئی شخص بھی عمران خان کی طرح مہرہ بن کر سامنے نہ آئے، اور اس قسم کی ڈیموکریسی سے، جس کو ڈیموکریسی کا چہرہ بتایا جاتا ہے، اس سے عوام کو ہمیشہ کے لیے نجات ملے. اور منتخب وزیر اعظم کا جو سٹینڈ ہوتا ہے، جو نواز شریف صاحب کا سٹینڈ تھا اور ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے. تو نوکری اور چاکری کرنے والے کو صرف نوکری اور چاکری ہی کرنی چاہیے. اس کو نواز شریف کی صورت اختیار کرنے کی میرے خیال ہے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ مزے کا خیز لگتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے. ایک منٹ ابھی ان کا سوال ختم ہو جائے. یہ پارٹی اس کا جواب دے گی. پی ٹی ایم کی دو بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور ٹی آئی. اختلافات ہیں جس میں نون لیگ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف فائنل فیصلے کا انتظار ہے. پی ڈی ایم میں اب جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں سب ایجنڈے پہ ہیں. کا کوئی قیوم صدیقی صاحب ایک سیکنڈ، ایسے نہیں. قیوم صدیقی صاحب آپ بات کریں. ایسے نہیں ہو سکتا بھائی. ایک منٹ چلے آپ. قیوم صدیقی صاحب آپ بات کریں. جو ایجنسی خفیہ ہو اور اس کے معاملات چوک چوراہے میں زیر بحث آنے لگ جائیں، اس سے پاکستان کی کس قدر سستی دیکھتے ہیں آپ؟ جب آپ جنات کے ذریعے یہ سب کچھ کریں گے تو پھر تو یہی ہوگا. قیوم صدیقی صاحب بات کریں. آج آپ کے وکیل جو ہیں فاروق قادر صاحب، انہوں نے نیب سے یہ کہا ہے یا لیگل حکمت عملی؟ میرا خیال ہے کہ میری درخواست جو ہے وہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اس میں نے کھول کے ایک چیز بیان کر دی ہے. تو مجھے جو سمجھ آ رہی تھی، وہاں دور میں بیٹھی تھی، مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس میری درخواست کو اور نیب کی اپیل کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. تو جب میری درخواست پہ بحث شروع ہوگی، جب وہ بحث کو اوپن کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کے سامنے. ابھی تو آج تو ٹیکنیکلٹیز کی بات ہو رہی تھی. میں یہیں کھڑی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر مجھے کوئی دوسری درخواست بھی دینی پڑی اپنے پوائنٹ آف ویو کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس پہ کھڑے رہنے کے لیے، تو میں وہ بھی دوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کراؤں گی. میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے نوشین. میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہ اگر اپنے آپ کو حکومت اپنی بچانے کے لیے ہو رہا ہے
اور اگر آپ کی ٹائمنگ اوپر نیچے ہو رہی ہے کیونکہ جنات کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا حساب کتاب کچھ کہہ رہا ہے، تو ایسے لوگوں پہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہنسے یا روئے کہ یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور 22 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ وائٹل اور امپورٹنٹ فیصلے ہیں، اگر وہ اس قسم کی طریقوں سے ہوں گے تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ ووٹ کو عزت دو کی آپ بات کر رہی ہیں، ایک ہفتے سے ایک اہم ادارے کی سربراہی کا جو معاملہ ہے وہ اٹکا ہوا ہے، اس پر آپ عمران خان کے موقف کی حمایت کریں گے؟ چلو میں نے جو بات کرنی تھی میں نے کر دی۔ آپ بات کریں۔ آپ نے جو بات کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی، یہ 2016 میں ہوئی، آپ 5 سال بعد اس معاملے کو ہائی کورٹ میں لے کے آئیے۔ میں نے 5 سال کے انتظار آپ نے کیوں کیا؟ آپ کی تو انفارمیشن بالکل غلط ہے، میڈم آپ نے سوری، آپ کی انفارمیشن غلط ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا جس کو میں نے اپنی درخواست میں کوٹ کیا ہے، یہ 2018 کی بات ہے۔ 2018 جی نہیں، یہ میرے کیس سے متعلق ہے۔ الیکشن میں جو ہوا وہ پورے قوم کے سامنے ہے۔ مجھے اس وقت سزا ہو چکی تھی اور سزا کے بعد یہ بات سامنے آئی، میری سزا کے بعد، ورڈکٹ کے بعد یہ بات سامنے آئی، پروبیبلی جب میں جیل میں تھی، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی، تو پھر مجھے اب اپیل کے ذریعے یہ سارے حقائق ایک ریلیونٹ موقع کے اوپر سامنے رکھنے تھے، میں نے رکھ دی۔ آخری سوال۔ آپ نے درخواست میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو ڈی سی صاحب کو بلایا جائے عدالت میں۔ جی، آپ کی درخواست پوائنٹ نمبر 22 ہے کہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس طرح کا دیا گیا تھا آڈیو اسکینڈل میں، اس میں جسٹس قیوم اور اس وقت کے جو احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے سینیٹر جو آپ کے ریلیٹو بھی ہیں، ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی اور اس وقت کے جسٹس قیوم کی۔ اگر عدالت جنید صفدر کے یا فادر ان لا ان کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے، اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گی کہ اس طرح کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ بے نظیر کو 7 سال بہت شکریہ۔ ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں آپ کہیں گے۔ تھینک یو۔